ویلکم ٹو آور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا بہت ہی مزیدار سا رومانٹک سا ناول کل بھی محبت کی ایپیسوڈ 21 لے کے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ صبح نیند سے بیدار ہوا تو سر شدید بھاری تھا۔ یا میرے خدا! وہ سر پکڑے بمشکل اٹھ کر بیٹھا، پھر نظر سامنے لگی گھڑی پر گئی۔ ارشمان کا ناشتہ! گھڑی میں 12 بج رہے تھے۔ وہ تو فجر میں اٹھ کر اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کر دینے کا عادی تھا۔ وہ فکر مند ہو کر بڑبڑایا۔ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو الماس کو ارشمان والے کمرے کی جانب جاتا دیکھا۔ الماس، سب سے پہلے ارشمان کا ناشتہ بنا کر لاؤ، وہ بھوکا ہے اب تک۔ اس نے فوراً الماس کو دیکھ حکم صادر کیا۔ ارشمان، سوری بیٹا، ڈیڈ آج ناشتہ۔ ابھی وہ ہڑبڑاہٹ میں ارشمان کے پاس بیڈ پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے ٹیبل پر رکھی خالی پلیٹ اور گلاس پر گئی۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ یہ پلیٹ اور گلاس کون لایا؟ اس نے ارشمان کی جانب مخاطب ہو کر تجسس سے استفسار کیا۔ انم، اور اپنے ہاتھوں سے ارشمان کو ناشتہ بھی کروایا؟ وہ بچہ مسکرا کر مسرت سے سرشار لہجے میں جواب دہ ہوا اور پھر سیل کی اسکرین پر نظر جما لی، جبکہ نعمان حیرت کے گوتے کھا رہا تھا۔ ویسے کیا اب روز ارشمان کو انم ہی ناشتہ کروائے گی؟ اس خیال کے آتے ہی وہ سیل سائیڈ میں رکھ کر بڑے اشتیاق سے اپنے والد سے سوال کرنے لگا۔ پتہ نہیں، وہ کھوئے کھوئے انداز میں گویا ہوا۔ ارشمان کے پاس نا ایک اچھا سا آئیڈیا ہے۔ اب نا آپ روز سوتے رہیے گا، پھر انم ناشتہ کروا دیا کرے گی ارشمان کو۔ وہ بچہ تھا، نہیں سمجھ سکا اپنی معصومیت میں کتنی گہری بات کر گیا ہے۔ نعمان اسے ماں باپ دونوں دینا چاہتا تھا، نہ کہ صرف ماں۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہی سوچ کر خوش ہو جاتا کہ کم از کم اس کی اولاد کا خیال اس کی غیر موجودگی میں تو رکھ رہی ہے وہ عورت۔ مگر وہ نہ ہوا۔ خود سے تو دور کرنے کا کبھی تصور بھی نہ گزرا تھا، لیکن انم کے عمل نے اسے کہیں نہ کہیں یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ ارشمان کی ماں وہ تب ہی بنے گی جب وہ اپنے بیٹے سے دور ہوگا۔ تو آپ اپنی موم سے اتنی محبت کرتے ہو کہ ڈیڈ کا دور ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے؟ نہ جانے کیوں وہ اتنے چھوٹے بچے سے شکوہ کرنے لگا۔ شاید دل جو اداس ہو گیا تھا اس کا۔ نہیں، ارشمان نے ایسا تو نہیں کہا۔ ارشمان کو تو موم ڈیڈ دونوں ہی پیارے ہیں۔ وہ بڑی محبت سے اس کی گود میں اپنا سر ٹکا کر بولا۔ ارے یہ نشان کیسا ہے؟ ارشمان کی اچانک ہی نظر نعمان کے رخسار پر چھپے ہاتھ پر گئی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگا۔ سر، ناشتہ تو انم میڈم نے کروا دیا ہے ارشمان کو، ان کی پھپھو کہہ رہی ہیں۔ الماس بھی اسی لمحے کمرے میں داخل ہوئی تھی جب اس کی نظر نعمان کے چہرے پر گئی۔ آپ کے چہرے پر نشان ہے، الماس نے آہستگی سے اطلاع دی۔ نشان؟ اسے کل رات کے متعلق کچھ بھی یاد نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس نے الشوا سے بچنے کے لیے ڈرنک کی تھی۔ یس سر، پورے گال پر ہاتھ کا نشان بنا ہوا ہے، جیسے کسی نے۔ الماس بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ آخری جملہ ادا کرنے سے قبل ہی وہ لب بھیج گئی۔ جیسے کسی نے کیا؟ وہ الجھ کر۔ جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو۔ وہ نظریں جھکا کر آہستگی سے گویا ہوئی۔ تھپڑ؟ وہ الجھا۔ دماغ پر زور دینے کے باوجود بھی اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ارشمان نے الماس کی بات کی مکمل تائید کی تو وہ تیزی سے اٹھ کر اب آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے رخسار پر انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ اس قدر جرأت کون دکھا سکتا ہے بھلا، سوائے اس کی اپنی بیوی کے؟ وہ دانت پیستے فوراً ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ یہ کیا حرکت ہے انم؟ وہ کمرے میں آیا تو انم روزانہ کی طرح دن میں سو رہی تھی۔ اس کا کمبل منہ سے کھینچتے، بازو پکڑ کر زبردستی اٹھا کر بٹھایا۔ وہ نیند میں ہونے کے سبب خاصا چڑھتے ہوئے اٹھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے جب آنکھیں اس غراتے شیر سے ٹکرائیں، نیند کا خمار کچھ کم ہوا۔ کیا؟ مقابل نہایت انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے یہ اس نے تھپڑ کے نشان والا رخسار اس کے آگے کر غراہٹ کے ساتھ کہا۔ کل رات تم نے ڈرنک کر کے آئے تھے، میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کر رہے تھے تو میں نے ایک لگا دیا۔ اور کیا کرتی؟ سچ تو یہی تھا کہ وہ اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر بہت خوش و پرسکون تھی۔
کوئی خوف یا ڈر لاحق نہیں تھا اس لڑکی کو. بلا کی لاپرواہی کے ساتھ جواب دیا. اس کی بات سنتے ہی مقابل تلملا اٹھا تھا اس کے روبرو بیٹھ کر. زبردستی؟ شرم کرو انم، شوہر ہوں میں تمہارا. میں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا تمہیں، ہمارے درمیان زبردستی کا لفظ اب آ ہی نہیں سکتا. شرعن و قانوناً بیوی ہو تم میری، میں نزدیک آؤں تمہارے، یہ حق ہے میرا. اس کے روبرو بیٹھ کر وہ ابھی غصے سے جذبت ہو کر بول ہی رہا تھا کہ مقابل حسینہ تیزی سے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے، فقط زبردستی لیا گیا حق. بلیک میل کر کے لیا ہے تم نے مجھ سے یہ حق، میں نے اپنی خوشی و رضامندی سے نہیں دیا. ابھی وہ دونوں بحث کر ہی رہے تھے کہ اس کا سیل رنگ ہوا جو سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا. او نو، میری میٹنگ. سیل کے رنگ ہوتے ہی اسے اپنی بہت ضروری میٹنگ یاد آئی تھی. تم سے تو میں بعد میں آ کر بات کرتا ہوں. مقابل کو گھوری سے نوازتے وہ اٹھ کر تیزی سے سیل کی جانب بڑھا. توقع کے عین مطابق زبیر کی کال تھی کہ نیچے آ جائے، میٹنگ اسٹارٹ ہونے والی ہے. وہ بیچارہ اس لمحے اپنا سر پکڑ رہا تھا. سامنے اس حسین گرے آنکھوں والی لڑکی کو آرام سے صوفے پر بیٹھ کر اونگتے دیکھ ٹھیک ٹھاک تپ چڑھ رہی تھی. میری بہت ضروری میٹنگ ہے، اب بتاؤ گی میں کیسے جاؤں؟ اس کے صوفے سے اٹھ کر جاتے ہی انم اپنا سر صوفے کے اوپری حصے سے ٹکا کر اونگنے لگی تھی کہ مقابل اس کے پاس آ کر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے وہ سیلی نگاہ اس کے چہرے پر ٹکائے استفسار کرنے لگا. میک اپ کر لو، اس سے کور ہو جائے گا. نیند کے خمار کے سبب آنکھیں نشیلی نشیلی سی ہو رہی تھی اس حسینہ کی. سرسری سی نگاہ مقابل پر ڈال کر تجویز دی، ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی چڑھتے ہوئے اپنے بازو سے جھٹکا. میک اپ، بس اسی کی کمی رہ گئی تھی اب میری زندگی میں. اوف! وہ کیسے اپنا غصہ پی رہا تھا وہی جانتا ہے. فقط دونوں مٹھیاں بھینچ کر اپنی بے بسی پر شدید جھنجھلاتے ہوئے مقابل کو دیکھ کہا، جتنی دیر مجھ پر برسنے میں لگا رہے ہو اتنی میک اپ میں لگاؤ گے تو اپنی میٹنگ میں آرام سے پہنچ سکو گے. اسے جھنجھلا کر خود پر بگڑتا دیکھ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی اور پھر اپنا سر صوفے سے ٹکا کر آنکھیں موند گئی. اٹھو، کرو میک اپ. وہ حسین نوجوان پھر سے بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اٹھا کر اپنا میک اپ کرنے کا حکم دینے لگا. میں کیوں کروں؟ تمہارے ہاتھ نہیں ہے کیا؟ انم کو شدید چڑ ہو رہی تھی اس شخص سے. رات تو رات، اب وہ دن میں بھی اس کے نیند خراب کر رہا تھا. میں لڑکی نہیں ہوں، دانت پیس کر خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوا. تو نہ سمجھی سے استفسار کیا. مقابل کی معصومیت پر ایک تپ چڑھ رہی تھی تو ایک اتر رہی تھی. تو مجھے میک اپ کرنا کیسے آتا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے تم ہی میک اپ سے کور کرو گی نا. بمشکل اپنے غصے پر قابو رکھ اپنی کہی بات تحمل سے سمجھانے کی صحیح کرنے لگا. میں نہیں کر رہی، جاؤ اپنی ملازمین سے کروا لو، اور پلیز اب جان چھوڑو میری. وہ جھجلا کر کہتی ہوئی واپس لیٹ گئی تھی. انم، اس نے غرا کر کہا، مگر مقابل نے سنی انسنی کی. الماس، الماس! اس کی دوسری بلند آواز پر الماس کمرے میں دوڑی چلی آئی تھی. جی سر. اس نے نظریں جھکائے استفسار کیا. تمہیں میک اپ کرنا آتا ہے؟ وہ خاصا شرمساری کے عالم میں الماس سے نظریں چراتے ہوئے سوال کر رہا تھا. اس وجیہہ مرد کی شرمساری الماس نے محسوس کر لی تھی. جی بالکل آتا ہے، اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے فوراً جواب دیا. وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ نعمان اس سے میک اپ کے متعلق اچانک کیوں پوچھ رہا ہے. گڈ، تو چلو جلدی سے یہ میک اپ سے کور کر دو، اس نے لچکدار انداز میں کہا. میں اپنا پرس لے کر آتی ہوں، اس میں اسٹک ہے، اس سے بآسانی کور ہو جائے گا. وہ کہہ کر تیزی سے اپنا پرس لینے چلی گئی تھی. نعمان کے پاس وقت بہت کم تھا. وہ بھی تیزی سے فریش ہونے چلا گیا. کرو. سبز رنگ کی شرٹ پر سفید پینٹ کوٹ زیب تن کی ہے. وہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. وہ الماس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو کر بولا. جس شخص کو آپ شدت سے پسند کرتے ہوں وہ اچانک آپ کے قریب آ کر کھڑا ہو جائے تو دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، سانسوں میں ہلچل سی مچ جاتی ہے، کانوں سے دھواں سا نکلتے محسوس ہوتا ہے. کچھ ایسا ہی حال الماس کا تھا. اس وجیہہ مرد کا یوں سامنے کھڑے ہو کر کہنا الماس کے دل کے سارے تار ہلا گیا تھا. اس طرح کیسے؟ آپ مجھ سے لمبے ہیں، مجھے مشکل ہوگی.
آپ بیڈ پر بیٹھ جائے، میں کرتی ہوں۔ اس کے نروس ہو کر آہستگی سے کہتے ہی مقابل اثبات میں سر ہلا کر تیزی سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ عورتیں بڑی ہی ناشکری ہوتی ہیں، الماس نے سامنے آرام سے سوتی انم کو دیکھ دل ہی دل میں کڑتے ہوئے کہا۔ یقیناً پہلی طلاق بھی اسی فسادن نے خود لی ہوگی، ورنہ سر تو بہت اچھے ہیں۔ وہ انم کو خار کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اندازہ لگانے لگی، پھر نعمان کے چہرے پر جھک کر اسٹک لگانے لگی۔ پورے چہرے پر لگانے کی کیا ضرورت؟ اگر وہ نروس تھی تو مقابل شرمندہ تھا۔ پہلی بار وہ رخسار اور انم کے علاوہ کسی لڑکی کو اپنے اتنے قریب آنے کی اجازت دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا نرم و گرم لمس وہ اپنے پورے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکے کی سانسوں کی مہک، اس کا خوبصورت چہرہ الماس کے دل کو بے قابو سا کر رہا تھا۔ ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے اس لڑکی کے۔ پھر فرق آ جائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ پورا چہرہ ایک جیسا لگے، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ اسی لمحے دونوں کی آنکھیں ملیں، مگر اگلے ہی پل دونوں تیزی سے نظریں چرا گئے، الماس اپنے نروس ہونے کے سبب، جبکہ نعمان شرمساری کے۔ جب ان کی نظریں ملیں ٹھیک اسی وقت انم نے بمشکل آنکھیں کھول کر سامنے کا منظر دیکھا۔ اسے نعمان کے چہرے پر الماس جھکی نظر آئی۔ اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں، لگا تھا نیند آ جائے گی، مگر سوچ کے برعکس نیند تو جیسے آنکھوں سے بیگانی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی نے دل و دماغ کو گھیر لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دوبارہ آنکھیں کھول کر سامنے کا منظر دیکھا۔ الماس ابھی بھی نعمان کے چہرے پر جھکی نظر آئی، کچھ چپ سا رہا تھا۔ کیا پتہ نہیں، مگر سامنے کا منظر اچھا نہیں لگا آنکھوں کو۔ عورت لاکھ کہہ لے کہ اسے اپنا شوہر پسند نہیں، لاکھ نفرت کے دعوے کر لے، لیکن دوسری عورت کو تھال میں سجا کر نہیں دے سکتی۔ وہ منہ بسورتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کور ہوا؟ نعمان نے اچانک نظر اٹھائی تو الماس اور اس کی نظریں پھر ملیں۔ اس نے فکر مند لہجے میں استفسار کیا۔ بالکل، لیکن بیس اور اسٹک کے سبب ہونٹ تھوڑے وائٹ ہو گئے ہیں۔ میں لائٹ سا لپ گلو لگا دوں، ورنہ میک اپ محسوس ہوگا دیکھنے والوں کو۔ اس نے اپنی بات کی مکمل وضاحت دیتے ہوئے پرس سے لپ گلو نکالا۔ اوکے، مگر پلیز لائٹ، کسی کو محسوس نہ ہو۔ مقابل لچکدار انداز میں انم ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ دونوں کی آواز میں جو لچک تھی، بس وہی کافی تھی کانوں کو کھلنے کے لیے۔ مجھے دو، میں لگا دیتی ہوں۔ وہ نہیں روک سکی خود کو، آخر بیوی تھی اس کی، کیسے کسی دوسری عورت کو اپنے شوہر کے قریب جاتا دیکھ لے۔ اچانک آ کر الماس کے ہاتھ سے لپ گلو چھیننے والے انداز میں لے کر سنجیدگی سے کہا۔ الماس اس کے اچانک چلے آنے پر جہاں کڑ رہی تھی، وہیں وہ حسین نوجوان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب منہ کیا دیکھ رہی ہو، کام کرو جا کر اپنا۔ الماس کا منہ اترتا دیکھ تیزی سے نروٹھے پن سے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اثبات میں سر ہلا کر چلے گئی۔ تم تو سو رہی تھی نا؟ پھر اچانک وہ آئی برو اچکا کر تفتیشی افسران کی طرح پوچھنے لگا۔ سو نہیں رہی تھی میں، سب دیکھا ہے میں نے، کیسے میک اپ کے بہانے تم اس سے نظریں لڑا رہے تھے، مگر مائی ڈیئر ہسبینڈ، جیسے آپ میری زندگی میں کسی خوشی کو آنے نہیں دے رہے، بالکل ویسے ہی میں بھی آپ کی زندگی میں کسی تتلی کو آنے نہیں دوں گی۔ طنزیہ مسکان چہرے پر سجائے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ مقابل کوئی جواب دے تھا، اس سے قبل ہی وہ حسین گڑیا اس کے ہونٹوں پر جھک کر لپ گلو لگانے لگی۔ نعمان نے باقاعدہ اپنے دل کو دھڑکتا ہوا محسوس کیا۔ اس لڑکی کی قربت میں وہ دیوانہ وار تک رہا تھا۔ ہو گیا، لائٹ سا لگایا ہے بالکل۔ چہرہ پہلے ہی سفید تھا اس لڑکے کا، اس پر میک اپ نے مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ 1-2 ثانیے کے لیے اس کی خوبصورتی دیکھ وہ بھی مبہوت ہوئی۔ میں تمہیں کب سے کہہ رہا تھا کہ ارشمان کو ناشتہ دے دیا کرو، تم نے نہیں سنا، مگر آج جب میری آنکھ نہیں کھلی تو تم نے اپنے ہاتھوں سے کرایا۔ کیا مطلب سمجھوں میں اس بات کا؟ یہ کہ تمہارے دل میں رحم آ گیا، یا تمہارے دل میں اپنی اولاد کی سوئی ہوئی محبت جاگ گئی، یا تم نے مجھے یہ سمجھانے کے لیے آج ناشتہ دیا کہ اگر میں دور ہو جاؤں ارشمان سے تو تم اسے قبول کر لو گی۔ وہ جانتا تھا چل کیا رہا ہے اس لڑکی کے دماغ میں۔ وہ لپ گلو لگا کر سیدھی کھڑی ہی ہوئی تھی کہ نعمان نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں نے صرف انسانیت کی خاطر اسے ناشتہ دیا، وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس موضوع پر۔
کیونکہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سے جذبات تھے جن سے سرشار ہو کر وہ اس کی خاطر ناشتہ بنانے کچن میں فجر کے وقت پہنچ گئی تھی آج۔ کیا اگر میں اس سے دور چلا جاؤں تو تم اسے قبول کر لو گی؟ وہ تمہاری اولاد ہے آخر۔ دل پر منو بوجھ رکھ کر آخر یہ سوال پوچھنے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ بار بار گھما پھرا کر ایک ہی سوال کرنے کا کیا مطلب؟ اب دیر نہیں ہو رہی تمہیں؟ وہ جھنجھلا کر کہتی ہوئی مڑ کر چل دی تھی۔ شکر، کم از کم ہاں نہیں کہا۔ نعمان رنجیدہ سی مسکان چہرے پر سجائے منہ میں بڑبڑایا، اس لڑکی کا نہ کہنے سے۔ اگلا سین، تمہاری پھپھو کی عدت ختم ہو گئی ہے، اب گھر چلتے ہیں۔ اس کے اچانک کہتے ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود انم اور محترمہ فائزہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ میں عدت کی وجہ سے نہیں رکی ہوئی، وہ اعتراضاً بولی۔ مگر میں عدت کے سبب ہی رکا تھا، مقابل خاصا جتاتے ہوئے۔ میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی، تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو، ورنہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے جاؤ، وہ دو ٹوک انداز میں چمچہ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے بولی۔ انم، ہر بات کی ضد اچھی نہیں، میں آج واپسی پر اپنے گھر جاؤں گا اور چاہتا ہوں میرے بیوی بچے مجھے وہیں ملیں، وہ ایک ایک لفظ خاصا جتاتے ہوئے روبدار انداز میں کہہ کر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پھپھو، میں نہیں جانا چاہتی آپ کو چھوڑ کر۔ نعمان کے جانے کے بعد وہ اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اس نے روحانسا لہجے میں اپنی پھپھو کی جانب دیکھ بے بسی سے کہا، بیٹا جانا تو پڑے گا، وہ شوہر ہے تمہارا، اس کا گھر ہی تمہارا اصلی گھر ہے۔ جب اسے قبول کر چکی ہو تو گھر کو قبول کرنے میں کیا مسئلہ؟ محترمہ فائزہ اسے نرمی سے سمجھانے لگیں۔ انم ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی، مگر نعمان کے گھر جا کر رہنے کے لیے وہ ابھی بھی راضی نہ تھی۔ دوسری جانب وہ کار میں آ کر بیٹھا، ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے اپنا سر پیچھے سیٹ سے لگایا، آنکھیں موند لیں۔ ماضی، یہ انم کون ہے؟ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ الشبہ اس سے ملنے آفس آئی ہوئی تھی، اس کے لیے کافی آرڈر کر دی تھی نعمان نے۔ وہ سامنے صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس ناگن کی طرح بل کھا کر ایک ادا سے چلتی ہوئی آئی۔ اس کے سامنے ڈیسک سے ٹیک لگا کر بغور اس حسین نوجوان کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ الشبہ کے منہ سے انم کا نام سنتے ہی وہ ہکا بکا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں، مگر اگلے ہی پل خود کو نارمل رکھنے کی سعی میں واپس ہاتھ نے پکڑا پین فائل پر چلانے لگا۔ وہ الگ بات ہے، دماغ کھوب کر رہ گیا تھا اس کا۔ کیسے اس کی خوبصورت دنیا، جسے وہ سب سے چھپائے رکھنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتتا، وہ کیسے الشبہ کی نگاہوں میں آ گئی؟ آج الشبہ کے آئی ہے تو کل کو اس کے گھر والوں، خصوصاً اس کے ماں باپ کے بھی آ سکتی تھی۔ مقابل اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری تھی وہ بھی الشبہ نے پڑھ لی تھی۔ وہ واقف تھی مقابل بڑا ہوشیار بندہ ہے، تبھی تو چیل کی نگاہ رکھ کر بیٹھی تھی اس پر۔ میں نے کچھ پوچھا ہے ڈیئر؟ ہونٹوں پر مسکان اور دل میں آگ لیے وہ اپنے سوال پر زور دینے لگی۔ کون؟ وہ انجان بننے کی اداکاری کرتے سرسری سا اس کی جانب نظر اٹھا کر دیکھ استفسار کرنے لگا۔ انم، تم جانتے ہو اسے؟ وہ خاصا جتاتے ہوئے بولی تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کون سی انم؟ وہ پین فائل میں رکھ کر فائل بند کرتے اس کی جانب مکمل متوجہ ہو کر پلے فل مسکراہٹ چہرے پر سجائے پوچھنے لگا۔ اس کا انداز ہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ انم نام کی بہت سی لڑکیاں ہیں اس کی زندگی میں۔ وہ انم جو نشے میں بھی سر پر چڑھی تھی، مقابل کی سیاہ شارپ نگاہوں میں ڈائریکٹ دیکھتے ہوئے جتا کر کہا۔ نشے میں؟ اس نے زیر لب بے یقینی سے دہرایا۔ کیوں؟ اسے تو لگتا تھا کہ اسے رخسار سے محبت تھی۔ محبت ہے اور ہمیشہ فقط اسی سے رہے گی۔ پھر کیوں اس نے نشے میں انم کا نام لیا؟ کیوں اس لڑکی کو پکارا جسے صرف حالت مجبوری میں اپنے ساتھ رکھ رہا ہے؟ وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں، کالج میں ایک انم نام کی لڑکی تھی، بہت خوبصورت۔ اگر میں کہہ رہا ہوں تو تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ کتنی خوبصورت ہوگی وہ۔ میں اسے ڈیٹ کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں سکا۔ ہو سکتا ہے نشے میں وہی یاد آ گئی ہو۔ کیا نعمان نہیں جانتا تھا؟ الشبہ معراج کیا بلا ہے، وہ اپنی چیز پر کسی کی نظر نہ پڑنے دے۔
وہ تو پھر منگیتر ٹھہرا۔ انم کی جان خطرے میں آ گئی تھی، صرف اس کی لاپرواہی کے سبب۔ نعمان علم رکھتا تھا، الشوا کو بیوقوف بنانا اتنا آسان کام نہیں۔ ایک گہری ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، جیسے واقعی اسے یاد کر رہا ہو۔ ضرور بہت خوبصورت ہوگی وہ، جسے تم جیسا مرد یاد رکھے ہوئے ہے۔ وہ جل کر خاک ہوئے جا رہی تھی۔ نعمان کو اس لڑکی کی خوبصورتی یاد کر کے آہیں بھرتا دیکھ جل ککڑے انداز میں کہتی ہوئی سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ مزید اس انم نامی لڑکی کی تعریف سننے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ویسے رخسار کی بہن کا نام بھی انم ہی تھا نا، جس نے تمہاری محبت نے اپنی ہی بہن کو قتل کر دیا تھا۔ وہ سامنے صوفے سے اپنا پرس اٹھا کر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک پیچھے مڑ کر اس خوبرو نوجوان کو دیکھ گھمبیر لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ ہاں، مگر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ جو چیز وہ کبھی نہ چاہے وہ تھا انم کا اس کے ارد گرد کے لوگوں کو یاد رہنا۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں بتا کر واپس پین اٹھا کر فائل میں کام کرنے لگا۔ چاہت تو بس یہی تھی کہ جلد سے جلد وہ یہاں سے چلی جائے۔ کیا یہ سچ ہے؟ تم نے اسے سزا کے طور پر اپنے پاس رکھا تھا۔ اس نے خودکشی بھی تمہارے ہی کمرے میں کی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں سزا دیتے دیتے اسے ہی دل دے بیٹھے؟ مانا نعمان اس لمحے اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن واقف تھا کس قدر دانت پیستے ہوئے وہ یہ جملے ادا کر رہی ہوگی، کس قدر کڑ رہی ہوگی، کس قدر غصے سے پاگل ہوئے جا رہی ہوگی، یہ سوچ کر کہ اس کے منگیتر نے اس سے قبل کسی اور عورت کو اس کا حق دے دیا ہے، سزا کے طور پر صحیح مگر دیا تو ہے۔ وہ میری رخسار کی قاتل تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنی رخسار کی قاتل کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھ سکتا ہوں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا پین غضبناک ہوتے ہوئے سامنے کی جانب زور سے پھینکا۔ اس کا ری ایکشن دیکھ ایک دو ثانیوں کے لیے الشوا سہمی۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر غصے سے چلتا اس کی جانب آیا، بالکل روبرو آ کر اس کی آنکھوں میں اپنی شارپ نگاہوں سے غرا کر دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو رہی تھیں۔ الشبہ 2 ثانیوں سے زیادہ اس کی غراتی شارپ آنکھوں کی تاب نہ لاگ سکی۔ رخسار اس کی محبت تھی، اس کا جنون، مقابل اس کا جنون دیکھ رہی تھی۔ الشبہ کے جاتے ہی نعمان نے صوفے پر بیٹھ کر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ نعمان، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیا ضرورت تھی ڈرنک کرنے کی؟ اب پتہ نہیں کیا کیا بولا ہے تم نے اس آفت سے نشے میں۔ وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ یقیناً کچھ زیادہ نہیں بتایا میں نے اسے، ورنہ یہاں آ کر اندازے نہ لگا رہی ہوتی۔ وہ شدید پچھتا رہا تھا اب کہ ڈرنک کی ہی کیوں، نہ کرتا نہ یہ آفت گلے پڑتی۔ الشوا جیسی بلا اتنی آسانی سے تو اس بات کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اس لیے ضروری ہے کہ انم کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ کی جائے۔ حال انم واپسی پر مجھے میرے گھر پر ملنی چاہیے، اس نے حاکمانہ انداز میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زبیر کو دیکھ کر کہا۔ اوکے، اس نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلایا۔ مانا انم کو دنیا کی نظر میں وہ مار چکا تھا، مگر پھر بھی وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ انم کی حفاظت اس کی اولین ترجیح تھی۔ وہ الشبہ یا کسی کو بھی انم تک پہنچنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ انم کا یوں ایک معمولی سے فلیٹ میں رہنا اب سیف نہیں تھا اس کی نظر میں۔ یہی سبب تھا کہ اچانک وہ اسے اپنے گھر لے جانے کی ضد پکڑ بیٹھا تھا۔ اس بلال کا کیا حال ہے؟ اچانک ہی نعمان کے ذہن میں بلال کا خیال آیا تھا۔ بلال، اسے نوکری نہیں مل رہی، منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے، اس وقت نوکری کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ زبیر نے فوراً ہی اس کے حالات کے متعلق نعمان کو اطلاع دی۔ نوکری دلواؤ اسے، اور ساتھ ساتھ 1-2 کروڑ کا انعام بھی۔ محنتی تو پہلے ہی بہت ہے، باقی وہ خود سنبھال لے گا۔ گمبھیر لہجے میں کچھ سوچتے ہوئے زبیر سے حاکمانہ انداز میں کہا۔ مگر کیوں سر؟ زبیر اس کی بات سنتے ہی الجھا۔ بھلا کوئی اپنی ہی بیوی کے عاشق پر اتنا مہربان ہوتا ہے جتنا وہ ہو رہا تھا؟ اوکے سر، جیسی آپ کی مرضی۔ جواباً نعمان نے اسے گھور کر دیکھا، جو خاموش ہونے کا اشارہ تھا۔ نعمان کے فیصلے اسے سمجھ ہی کب آیا کرتے تھے؟ اس کے گھوری سے نوازنے پر بیک ویو مرر سے دیکھتے ہوئے ہونٹ سکیڑ کر الجھے انداز میں کہا۔ زبیر سوچ میں پڑ گیا تھا آخر نعمان کے ذہن میں چل کیا رہا ہے۔ ہیلو، سیل کب سے رنگ ہو رہا تھا۔
وہ کھانا بنا کر کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی، تیزی سے ٹیبل سے سیل اٹھا کر اپنے کان سے لگایا۔ کہاں ہو؟ دوسری جانب سے کوئی رسمی سلام دعا نہیں، ڈائریکٹ وہ موضوع پر آیا تھا۔ اپنے گھر، اور کہاں؟ مقابل منہ بسورتے ہوئے۔ شادی کے بعد لڑکی کا گھر وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا ہو، وہ خوبرو نوجوان جتاتے ہوئے بولا۔ تمہیں شوہر مانتا کون ہے یہاں؟ مقابل جذبس ہو کر طنزیہ بول اٹھی۔ انم، میں اس وقت بحث کے موڈ میں بالکل نہیں۔ ارشمان کے ساتھ گھر جاؤ، ورنہ، وہ دھمکیاں آمیز لہجے میں، ورنہ کیا؟ وہ آئی برو چکا کر، ورنہ کی نوبت نہ آئے یہی کوشش کرو تم۔ میں کیا کر سکتا ہوں مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ شرافت سے اپنے بیٹے کے ساتھ گھر پہنچو۔ مانا انم کے سامنے نہیں تھا وہ ظالم، مگر تصور کر سکتی تھی کس قدر بھرم سے وہ یہ حکم صادر کر رہا ہوگا۔ ابھی وہ کچھ کہہ پاتی اس سے قبل ہی کال منقطع ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اب اس درندے کو مجھ سے کیا چاہیے، کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ بے بسی و غصے کی ملی جلی کیفیت میں بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ بری طرح تپی ہوئی تھی۔ اگر نعمان نے اسے دھمکی نہ دی ہوتی تو وہ کبھی اس کے گھر جانے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ واو انم، دیکھو، غبارے مجھے بھی لینے ہیں۔ ارشمان کھڑکی کے شیشے سے منہ لگائے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ ہو کر انم سے غبارے لینے کی ضد کرنے لگا۔ ارشمان، آپ جانتے ہو نا آپ کے ڈیڈ نے منع کیا ہے باہر جانے سے۔ آپ گھر چلو، میں وہیں غبارے منگا دوں گا۔ زبیر نے بیک ویو مرر سے ارشمان کو دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ زبیر کی بات سنتے ہی انم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ نوٹ تو وہ بہت پہلے سے کر رہی تھی کہ نعمان ارشمان کو باہر کی دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے۔ ارشمان عام بچوں کی طرح اسکول تک نہیں جاتا تھا۔ نعمان کی جان بسی تھی ارشمان میں۔ اگر وہ ظالم اس کے اپنوں کو نشانہ بنا کر اپنی بات زبردستی اس سے منوا رہا تھا تو وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ ذہن میں یہ بات آتے ہی اس نے ارشمان کی جانب دیکھا۔ زبیر، گاڑی روکو، مجھے ارشمان کو غبارے دلانے ہیں۔ انم نے خاصا بھرم سے حکم دیا۔ اس کا حکم سنتے ہی جہاں زبیر حیران و پریشان ہوا تھا وہیں ارشمان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ نہیں، ارشمان کو باہر جانے کی اجازت نہیں، وہ قطعی انداز میں جواب دہ ہوا۔ تم سے پوچھ نہیں رہی ہوں میں، گاڑی روکو۔ بھولو مت کون ہوں میں، انم نے روبدار انداز میں غصے سے کہا۔ وہ پہلی بار نعمان کی بیوی ہونے کا فائدہ اسی کا نقصان کرنے کے لیے اٹھا رہی تھی۔ نادان لڑکی کہاں جانتی تھی کہ اس وقت آگ سے کھیل رہی ہے وہ۔ انم پلیز۔ اس نے گاڑی تو روک دی تھی مگر انم کے گاڑی سے اترنے سے پہلے التجا کرنے لگا کہ وہ نہ جائے۔ چلو ارشمان۔ انم نے مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے ارشمان کو اپنی جانب بلایا، جبکہ زبیر کی بات کو مکمل اگنور کیا تھا۔ انم، تمہیں جانا ہے تم جاؤ، ارشمان کو تمہارے ساتھ باہر نہیں بھیج سکتا میں۔ غبارے تم اکیلے جا کر بھی لا سکتی ہو، ارشمان کا جانا ضروری نہیں، بلکہ تم اندر بیٹھو، میں لے آتا ہوں۔ زبیر بھی فوراً گاڑی سے اتر کر اس کی جانب چلتا ہوا آیا تھا۔ نہایت تحمل سے اسے سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے زبیر انکل؟ ارشمان انم کے ساتھ سامنے ہی تو جا رہا ہے۔ ارشمان کے لیے باہر کی دنیا بہت خوبصورت تھی، دیکھی جو نہیں تھی اس نے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا تھا۔ زبیر اسے اپنے خوابوں کے درمیان رکاوٹ بنتا محسوس ہوا، جس کے سبب وہ چڑھتے ہوئے زبیر کو دیکھ کر گویا ہوا۔ نعمان صرف اسے اپنے ساتھ ہی گھر سے باہر لے کر نکلتا تھا، وہ بھی کچھ دیر کے لیے، تاکہ ارشمان کو قید ہونے کا احساس کبھی نہ ستائے۔ زبیر، راستہ چھوڑو۔ ارشمان کو گاڑی سے اتار کر مقابل کو گھوری سے نوازتے ہوئے حکم صادر کیا۔ انم، نعمان مجھے جان سے مار دے گا اگر اسے پتہ چلا کہ ارشمان کو میں نے اس طرح باہر جانے دیا ہے۔ میرے ساتھ زیادہ گارڈز بھی نہیں ہیں اس وقت۔ مجھے 1 منٹ دو، میں نعمان سے تمہاری بات کرواتا ہوں۔ زبیر کی تو جان پر بن گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انم کو کیسے روکے، مگر وہ لڑکی اس کی ایک سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ ارشمان کا ننھا ہاتھ تھام کر وہ زبیر کے سامنے ہی آگے کی جانب بڑھ گئی جہاں غبارے والا کھڑا تھا، جبکہ زبیر اپنی پیشانی پر آتا پسینہ صاف کر رہا تھا، مگر انم کے ساتھ نہ گیا کیونکہ نعمان کا ہر دوست و دشمن اسے بخوبی جانتا تھا۔ اگر نعمان کے کسی گھر والے یا دشمن نے اسے ارشمان اور انم کے ساتھ دیکھ لیا
تو یقیناً معاملات خطرناک حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ زیادہ ڈر اس لیے بھی لاحق تھا کیونکہ نعمان کے والد و ہونے والے سسر و منگیتر تینوں ہی اس وقت کراچی میں موجود تھے۔ ہلو، انم ارشمان پر نگاہیں ٹکائے اس نے نعمان کو کال کی۔ انم نے گاڑی زبردستی رکوا دی ہے اور ارشمان کو لے کر باہر سے غبارے خرید رہی ہے۔ اس کے اطلاع دیتے ہی نعمان کے ہوش اڑے تھے۔ تم نے روکا نہیں اسے؟ وہ اپنی